السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سرخ عمامہ نکال کر سر پر باندھا اور آگے بڑھے۔ آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے: میں وہی ہوں جس سے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ کبھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا رہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے خدا کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اکڑتے ہوئے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر ایسے وقت میں یعنی جب محض اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صفوں کو چیرتے چلے جا رہے تھے۔ جو بھی سامنے آیا وہی مارا گیا، یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی مگر فوراً ہاتھ روک لیا کہ یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت پر چلایا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہندہ رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے تو ہندہ نے لوگوں کو آواز دی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے سہارا عورت پر آزماؤں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے طوفانی حملوں سے کفار پریشان تھے۔ جس پر تلوار اٹھاتے اسی کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کے غلام تھے، غزوہ بدر میں جبیر کا چچا تیمہ بن عدی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا تھا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ ایک روایت ہندہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے والد عتبہ کے قتل کا بدلہ حضرت حمزہ سے لینے کے لیے وحشی کو مامور کیا تھا۔ جب لڑائی زوروں پر شروع ہو گئی تو صبا بن عبد العدی حل من مبارز ہے کوئی میرا مقابل کہتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت حمزہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار چلائی تو اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وحشی حضرت حمزہ کی طاق میں ایک پتھر کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے آپ کی ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کچھ قدم چلے پھر گر گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد میں ایک کنارے جا کر بیٹھ گیا کہ قتل و قتال میرا مقصد نہیں تھا، صرف آزاد ہونے کی خاطر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ خود وحشی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تو نے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، اور شکر ہے اللہ کا جس نے حضرت حمزہ کو میرے ہاتھ سے شہادت کی کرامت اور عزت بخشی اور مجھ کو ان کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، کیونکہ اگر وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے جاتے تو بحال کفر مارے جاتے، جس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اب تک خدا کا راستہ روکنے کے لیے قتال کرتا تھا، اب خدا کی راہ میں قتال کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کر کہ تجھے دیکھ کر چچا کا غم ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ایک فاسق ابو عامر کے بیٹے تھے، وہی ابو عامر سب سے پہلے مبارزے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔
حضرت حنظلہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ نے ابو سفیان کو دیکھا اور آپ ابو سفیان کی طرف دوڑے کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ بعض مورخین نے روایت کیا کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب آپ کی لاش تلاش کی گئی تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اسی وجہ سے آپ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ ابو عامر کے قتل کی اجازت مانگی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جانبازانہ حملوں سے قریش کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ عورتیں بھی پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ تیر اندازوں کی وہ جماعت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے تعینات کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اسی طرف بڑھے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا اور یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نہ چھوڑنے کی تاکید فرمائی تھی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور غنیمت جمع کرنے والوں سے جا ملے۔ اب اس مرکز پر حضرت عبداللہ بن جبیر آپ کے 10 ساتھی رہ گئے۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا تھا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرکین کی فوج کے میمنہ یعنی داہنے پر تھے، انہوں نے جب درے کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے 10 ہمراہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ مشرکین کے اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور دشمنان خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور علم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس خبر سے سارے مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیل گئی اور مسلمان بدحواس ہو گئے، اور یہ گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی کہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی ہیڈ کوارٹر شام کے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔